السلام علیکم دوستو، کرفا میں خوش آمدیدائی کی ویڈیو کرتے ہیں شروع، جو کہ حضرت مولانا حامد الحق صاحب کا آخری بیان سن لے اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ شکریہ۔ جب مولانا صاحب شہید ہوئے تو مجھے غزہ سے ایک ٹیلی فون آیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ میرا نمبر کس کو، غزہ اور فلسطین کے مجاہد کو، تو وہ رو رہے تھے کہ کیا پاکستان میں ایسے مجاہدین نہیں، ایسے علماء نہیں جو مولانا سمیع الحق شہید کا بدلہ لے سکیں۔ غزہ اور فلسطین پہ امریکہ اور اسرائیل اور بھارت نے اور انگلینڈ کی حکومت نے کتنے مظالم ڈھائے۔ آج سراج الحق صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آج اگر مولانا سمیع الحق شہید زندہ ہوتے تو وہ یہ علم اٹھاتے، یہ جھنڈا وہ اٹھاتے اور امت مسلمہ کے درد کی کہانی وہ قوم کو سناتے۔ لیکن آج ہمارے رہنما اور لیڈر تھک گئے ہیں۔ آج اسلامی دنیا، عرب اور عجم کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے کہ وہاں پہ فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ افغانستان کی اسلامی امارت قائم ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں بل اتفاق رائے پوری دنیا کی حکومتیں افغانستان کی علماء اور اسلام کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام سے نفرت نہیں اور تو کیا ہے؟ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شاگرد جو ہیں، وہ مجاہدین جو ہیں، وہ مولانا سمیع الحق شہید کے مشن کو زندہ و تابندہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ مولانا سمیع الحق شہید ہوئے ہیں لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا مشن زندہ ہے، قرآن سنت حدیث کی شکل میں، آج دین کی آواز اور للکار کی شکل میں، آج تبلیغ کی شکل میں، آج جہاد کی حمایت کی شکل میں، آج فلسطینیوں اور کشمیریوں کی حمایت کی شکل میں مولانا سمیع الحق شہید، آج حقانیہ کی شکل میں مولانا سمیع الحق شہید زندہ ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات سیاسی انتہائی ابتر ہیں، ایک دوسرے سے جنگیں، بے اتفاقی، صوبوں میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل نے بھی اور پشتونوں نے بھی اپنے بعض مطالبات وفاق کے سامنے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق بڑا بھائی بنے اور وہ اگر کسی صوبے کے حقوق کم زیادہ ہیں تو ان کو ادا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ KPK کے حالات مالی بڑے ابتر ہیں، ہماری بلڈنگیں نامکمل کھڑی ہیں، یہاں سے کچھ فنڈ KPK کی حکومت سے آتا تھا، اب ان کو بہانہ مل گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو فنڈ ہی نہیں دستیاب، تو ہم کیسے علماء اور طلباء کی تعمیرات کریں؟ میں یہ ایک مثال کہہ رہا ہوں، عام عوام انتہائی سختی میں اور روزگار اور سہولت اور معیشت انتہائی زبونحالی کا نقشہ پیش کر رہی ہے، تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ برائے کرم چاروں صوبوں کے حقوق بحال کرے اور چاروں صوبوں کو NFC ایوارڈ کے مطابق اپنا حق اور حصہ بھی دے۔ اور دوسری بڑی بات جو مولانا سمیع الحق شہید کہا کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان صرف جمہوریت کے لیے نہیں بنا، یہ اسلامی نظام کے نفاذ اور شریعت کے لیے بنا ہے، یہاں پہ اسلامی نظام اور شریعت نافذ العمل ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا بھی نعرہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ آج ہماری دینی، سیاسی، مذہبی قیادتیں دنیا کے اور سیاسی باتوں میں تو پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے میں جمہوریت سے انکار نہیں، لیکن خدا را جمہوریت کے اندر ہی اسلامی شریعت اور قرآن اور حدیث کو یہاں نافذ العمل کرو تاکہ سودی نظام ختم ہو، بینکاری کا نظام پاک صاف ہو۔ یہ آج جو بے برکتی ہے اور پاکستانی لوگ رو رہے ہیں، یہ سود کی مار ہے۔ اگر یہ سود ختم ہو جائے اور قادیانیوں کی سپورٹ نہ ہو، ختم نبوت کے اوپر جیسے عبداللہ گل بھائی نے بتایا کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے، ان کو چاہیے کہ دال میں سے یہ دال پوری ختم کر دیں، بدل دیں، یا دال میں سے کالا کالا نکال دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کرتے ہوئے قادیانیت کے متعلق مکمل فیصلے کریں، کیونکہ وہ ایک ایسا ناگ ہے قادیانی جو اس پاکستان کو بھی ڈس رہا ہے، پاکستان کے آئین سے بھی وہ کھیل رہے ہیں اور آئین سے بھی وہ متصادم لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے باہر اپنے ایجنٹ اور نمائندے بٹھا رکھے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء اور طلباء مدارس میں عام عوام میں پھیل جائیں اور ختم نبوت کے اوپر خطبات پیش کریں اور ختم نبوت کے متعلق عام عوام کو حقائق بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ موبائل اور فیس بک اور TV کے ذریعے انہوں نے جو بڑے بڑے دستاری پہنے ہوتی ہیں اور لندن کے چینل سے وہ آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جید علماء ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی کی نسل ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے، سفید داڑھی رکھ کے اور دستار سر پہ باندھ کے یہ خالہ، تو یہ ہمارے علماء طلباء اور ختم نبوت کی تحریک کا کام ہے۔
کہ ملک پاکستان میں اور امت مسلمہ پھیل جائیں، اور آج دنیا میں انہوں نے جہاں جہاں بھی قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں کو روشناس کریں علم سے کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اقلیت ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تمام قیادت کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری جمعیت علماء اسلام ختم نبوت کے کام کے ساتھ ساتھ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائے گی، اور آنے والے مہینوں میں ان کے لیے سیمینار بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ ہم پاکستان کی مضبوطی اور یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد اور پاکستان میں محبت پھیلانے کے لیے اور جتنی بھی یہ دہشت گردی ہے یہ ختم کرنے کے لیے دفاع پاکستان کونسل انشاءاللہ ملک میں نکلے گی اور بڑے بڑے اجتماعات کرے گی۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید کا انشاءاللہ دور جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن و سنت حدیث جو دارالعلوم حقانی اور دارالحدیث سے جب یہ علم پھیلتا رہے گا، وہ ثواب حضرت قائد جمعیت شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق شہید کو، شیخ القرآن والعزت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ، ان سب کو انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ بس آپ نے دارالعلوم حقانیہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کی بھی حفاظت کرنی ہے، امت مسلمہ کی بھی کرنی ہے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بھی آپ نے آواز بلند کرنی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آخر میں تمام کارکنان کا جنہوں نے جتنی محنت کی ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان علماء طلباء کا جو صبح سویرے سے یہاں سے سارا دن سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے منظم انداز میں